یہ بات ہے اس قوم کی جو ظلم کے نیچے پسی جا رہی تھی۔ یہ بات ہے بیت المقدس کی، جہاں کبھی اللہ کا نام بلند ہوتا تھا مگر اب رومن امپائر کا قانون چلتا تھا۔ اور یہ بات ہے اس نبی کی جو نہ تلوار لے کر آیا نہ لشکر کے ساتھ، بلکہ رحمت، شفا اور محبت بن کر آیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ قرآن اور تاریخ دونوں گواہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل صرف نام کے آزاد تھے۔ حکم رومن گورنر کا، فیصلے رومن کورٹ کے، اور سزا رومن تلوار سے۔ گلیوں میں رومن سپاہی بچوں پر لاٹھیاں اور بزرگوں پر ظلم عام تھا۔ انصاف صرف امیر کے لیے اور حق صرف کہانیوں میں رہ گیا تھا۔ قرآن کے الفاظ میں وہ لوگ ظلم پر ظلم کرتے رہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ظلم صرف باہر سے نہیں تھا، بلکہ دین کے ٹھیکیدار بنائے ہوئے لوگ بھی اس ظلم کا حصہ بن چکے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہودی سرداروں کو آنے والے نبی کی پہچان تھی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی ان کی نسل سے نہیں تو انہوں نے حق کو چھپا لیا۔ دلوں میں علم تھا مگر زبان پر خاموشی۔ اسی گھنے اندھیرے میں بنی اسرائیل اللہ سے روتی تھی، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں کوئی رہنما عطا کر۔ اور اللہ کب اپنے بندوں کی فریاد کو بے جواب چھوڑتا ہے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت کے نبی بھی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی۔ قرآن کہتا ہے جب زکریہ اس محراب میں داخل ہوتے تو مریم اس کے پاس ایسا رزق ہوتا جو اس شہر میں مل ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم یہ تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ جواب آیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ آل عمران 337۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان تھا۔ اسی منظر کو دیکھ کر زکریہ علیہ السلام کے دل میں امید جگی۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما، اور اللہ نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ قرآن کے مطابق یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی حکمت اور تقوی کا نشان تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کا رخ بدل گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام تنہا عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ مریم اس گھبرا کر بولی، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ جواب آیا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور پھر وہ الفاظ جو صدیوں تک گونجتے رہے، میں تمہیں ایک پاک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ مریم اس نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں؟ جواب صرف اتنا تھا، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ مریم سمجھ گئی یہ بشارت کم اور امتحان زیادہ ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ قوم ان پر الزام لگائے گی، مگر مریم نے اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شہر میں شور مچ گیا۔ لوگ بولے، اے مریم یہ تم نے کیا کیا؟ مگر اللہ نے گود میں موجود بچہ سے بات کروا دی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا۔ سورہ مریم 1930۔ شہر پر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ صرف ابتدا تھی۔ ابھی تو عیسیٰ ابن مریم اپنا پیغام لے کر اٹھنے والے تھے، اور ابھی ظلم کے ٹھیکیداروں کے دل اور زیادہ جلنے والے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ جسے اللہ نے گود میں بولنے کی قدرت دی تھی اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ بیت المقدس کی فضا اب بھی بوجھل تھی، ظلم اب بھی قائم تھا، مگر اب اس شہر میں ایک ایسی روشنی اٹھ رہی تھی جو اندھیروں کو چبھنے لگی تھی۔ یہ روشنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نہ وہ تخت کے طلبگار تھے، نہ لشکر کے ساتھ آئے تھے، نہ سونے کے تج پہنے ہوئے تھے۔ وہ آئے تو صرف ایک پیغام کے ساتھ، اللہ ایک ہے اور تم سب اسی کے بندے ہو۔ حضرت عیسیٰ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ دین بوجھ نہیں ہوتا، دین رحمت ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ چلاتے نہیں تھے، وہ دھمکاتے نہیں تھے، وہ تلوار کی زبان نہیں بولتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اپنے پڑوسی سے ویسی ہی محبت کرو جیسے تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ دل کو صاف کرو کیونکہ اللہ چہروں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ الفاظ سیدھا دل میں اترتے تھے۔ عیسیٰ شہر شہر گئے، گاؤں گاؤں گئے، ویرنوں تک گئے۔ جہاں لوگ دین سے مایوس ہو چکے تھے وہاں عیسیٰ امید بن کر آئے۔ جو لوگ زندگی سے تھک چکے تھے وہ ان کی بات سن کر پھر سے جینے لگے، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کا دروازہ کھول دیا۔ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے، سورہ آل عمران 3:39، حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اللہ کے حکم سے اس میں جان پھونک دیتا ہوں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ انڈھے دیکھنے لگے، کوڑھی صحت مند ہو گئے، مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہ معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں تھے، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھے۔ جب عام لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل اپنے آپ جھکنے لگے۔ وہ کہنے لگے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ سحر نہیں، یہ صرف اللہ کا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ دین کی
तरफ लौटने लगे। मस्जिदों और इबादत गाहों में फिर से सजदे बढ़ने लगे और ये मंजर सबसे ज्यादा किसको चुभने लगा? यहूदी सरदारों के लिए ये सब सिर्फ एक चीज का मतलब था, कुर्सी खतरे में है। उन्होंने कहा, पहले यहया ने हमें चैन से नहीं रहने दिया और अब ये ईसा, ये लोग हमसे सवाल करने लगे हैं। ये लोग हमारी बात मानना छोड़ रहे हैं। तफसीर इब्ने कथीर के मुताबिक ये सरदार हक को पहचानते थे मगर उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने खुले आम ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि अवाम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है, इसलिए उन्होंने खामोशी से जहर घोलना शुरू किया। वो लोगों से कहते, इस पर यकीन मत करो, ये कौम को भटका रहा है, ये रोमन हुक्मरानों के लिए खतरा है। और फिर रोमन तलवार का नाम लिया गया। रोमन हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ी चीज थी अमान और कब्जा। जो शख्स भी लोगों को इकट्ठा करता वो बगवती समझा जाता। यहूदी सरदारों ने इसी कमजोरी को पकड़ा। उन्होंने कहा, तुम कह रहे हो ये शख्स लोगों को भटका रहा है? ये अपने आप को बादशाह कह रहा है। झूठ था मगर खतरनाक झूठ। इसी दौर में हजरत ईसा आ.एस. के कुछ सच्चाई सत्थी बन गए। कुरान उन्हें हवारी कहता है। वो अमीर नहीं थे, वो ताकतवर नहीं थे, मगर वो सच्चाई थे। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाया, सच का साथ देना आसान नहीं होता मगर अल्लाह अपने मददगारों को कभी ज़या नहीं करता। शहर के बाहर लोग सुकून महसूस कर रहे थे मगर शहर के अंदर साजिश पाक चुकी थी। हर दिन ईसा आ.एस. के खिलाफ नफरत का नया बीज बोया जा रहा था और दूर कहीं एक और कुर्बानी का फैसला लिखा जा चुका था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अल्लाह के नबी को सिर्फ लोगों के दिल से नहीं, जमीन से भी मिटाना मुश्किल होता है। और अब इस कहानी में एक और नबी का खून लिखा जा रहा था। हर घर की तलाशी लो। कुछ लोग खामोश थे मगर उनके दिल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे मजबूर किया गया है। बस हमें इन जगह बता दो। वो बाग के पास होता है। जल्दी, वक्त ज़ाया मत करो। इसी खामोशी के अंदर एक आहेम लाम्हा करीब आ रहा था। या रब, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र आता फरमा। वही नहीं, कर लो। उस्ताद, कुछ लोग बाहर मौजूद हैं। घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। इस आदमी को यहां से ले जाओ। अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। या अल्लाह, या अल्लाह। और दुनिया एक और धोखे का शिकार हो गई। इससे सजा दी जाएगी। जमीन ने वो देखा जो हकीकत नहीं थी। ये सच नहीं हो सकता। हम नाकाम हो गए। मगर सच यहीं खात्म नहीं होता। अल्लाह के फैसले इंसानी सोच से पारे होते हैं। अब सब खात्म हो गया। एक और बागी खात्म। वो जिंदा हैं अल्लाह के पास। मगर तारीख ने सिर्फ जो दिखाया वही सच नहीं था, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और हक हमेशा बाकी रहता है।